اور جنہوں نے قرآن سے ٹکر لی وہ تباہ ہوئے۔ قرآن سے ٹکر لی ابو جہل نے، برباد ہو گیا۔ قرآن سے ٹکر لی ابو لہب نے، برباد ہوا۔ قرآن سے ٹکر لی مشرکین مکہ نے، تباہ و برباد ہوئے۔ قرآن سے ٹکر لی کیسر و کسریٰ نے، تباہ و برباد ہوئے۔ اور قرآن والوں سے ٹکر لی برطانیہ نے، تباہ و برباد ہوئے۔ اور قرآن سے ٹکر لی ماسکو نے، روس نے، تباہ و برباد ہوا۔ اور قرآن سے ٹکر لی حال ہی میں تمہاری سپر پاور امریکہ نے، تو وہ بھی تباہ و برباد ہوا، ذلیل و رسوا ہوا۔ قرآن والوں کو اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں عزت عطا فرمائی، دی کہ نہیں دی؟ عزت طالبان کو ملی کہ نہیں ملی؟ یہ طالبان کی عزت نہیں، یہ قرآن کی عزت ہے، اللہ کی قسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر، البتہ آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر اور خشیت کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اسی طرح ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب العالمین کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق بھی۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، امام القبلتین، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر حضرات گرامی، آج کی یہ مجلس
جامع مسجد اقصی اہل حدیث لوئر کوہسار ٹاؤن کے اندر عظمت قرآن کے نام سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے، ہمارے لیے اس وقت کو آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ حضرات گرامی، جس طرح کہ آپ سن چکے ہیں، ہمارے چھوٹے برادر عابد الرحمن مدنی جو کہ متعلم ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر، انہوں نے یہ مجلس سجائی ہے اور یہاں پر قرآن مجید کی ترجمہ کلاس کا بھی آغاز کیا ہے۔ ماشاءاللہ محنتی نوجوان ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان تھک محنت کی ہے مسجد کے ساتھ بھی، اور کبھی کہاں علماء کے دروس بھی رکھے۔ گلیات کا مشکل علاقہ ہے، وہاں پر آنا جانا، پھر سردی میں گرمی میں، تو بڑی جد و جہد کی ہے۔ اور ان کے ساتھ اس مسجد کے ہمارے خطیب محترم فاضل نوجوان مولانا مرتضیٰ ہزاروی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور جو بھی ہمارے بھائی اور دوست اور بزرگ جملہ ممبران کمیٹی کے اس مسجد کے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا ترجمہ پڑھنے والے نوجوانوں نے انعامات یہاں پر علماء کرام کے ہاتھوں سے وصول کیے۔ تو بھائیو، حقیقی انعامات تو ان کو وہ ملیں گے جو رب العالمین میدان محشر میں انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نوجوان کو میدان محشر میں کھڑا کر کے سب کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال کی صورت میں ان کو انعامات عطا فرما دے، اور اس کلاس کے پڑھنے والے نوجوانوں کے اللہ تعالیٰ سینے اپنے قرآن کے لیے کھول دے۔ اسی طرح کی کلاس ہماری مسجد امام بخاری کے اندر بھی الحمدللہ 2 کلاسیں چل رہی ہیں، اور ایک کلاس ہمارے محترم عظیم سکالر جو ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب وہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ ہفتے کے اندر 3 دن کی کلاس ہوتی ہے، بہت عالی شان کلاس ہے۔ جو اس کلاس کے اندر جانا چاہے وہاں بھی جا سکتا ہے، اور وہ کلاس پیر، منگل اور بدھ 3 دن ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے قاری صاحب قاضی طارق صاحب، انہوں نے بھی کلاس الگ سے بھی چلتی ہے عشاء کے بعد ڈیلی، اور اسی طرح دروس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہر مسجد کے اندر اسی طرح قرآن کی حفظ کی کلاسیں، ناظرے کی کلاسیں، ترجمہ کی کلاسیں، دعاؤں کی کلاسیں یہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بچے اور بوڑھے قرآن سے جڑ جائیں۔ جو قرآن سے جڑ گیا اس کی نجات یقینی ہے، اس کی کامیابی یقینی ہے۔ جو قرآن سے دور رہا، یاد رکھو میرے بھائیو، وہ تباہ و برباد ہوا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، یہ بے عیب کتاب ہے، یہ بے مثال کتاب ہے، یہ با کمال کتاب ہے۔ قرآن مجید لازوال کتاب ہے، اور یہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی معجزات ہیں ان سب کے اندر یہ سب سے بڑا
اور جیتا اور جاگتا اور زندہ جاوید معجزہ ہے یہ قرآن مجید، جو قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے نا کہ جس کا مقام اللہ پاک نے تختیوں کو نہیں بنایا، جس کا مقام یہ جلدوں کو نہیں بنایا اور آگ کو نہیں بنایا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا مقام یہ کمپیوٹر کی ڈسکیں نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کا مقام کیسٹیں نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید وہ عالی شان کتاب ہے کہ جس کا مقام اللہ پاک نے انسان کے سینے کو بنایا ہے۔ یہ مومن کا سینہ اس کا مقام ہے۔ علی قلبے کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کے سینے پر اتارا ہے، اور اس کتاب کا اصل جو مقام ہے مومن کا سینہ ہے۔ کیوں؟ سینے میں اتار کر اس کی حفاظت فرمائی۔ جو چیز سینے میں محفوظ ہوتی ہے اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ جو سینے میں محفوظ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کمپیوٹر سے تو ڈیلیٹ بھی ہو جائے گی، ڈسک سے نکل جائے گی، یو ایس بی سے بھی چوری ہو جائے گی، جلد کے اندر سے بھی تبدیلی ہو جائے گی، ہے جی، لیکن علی قلبے کا، جو کسی مسلمان کے سینے کے اندر محفوظ ہو گئی، اس کو نہ کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ وہاں پر خیانت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی مائی کلال رد و بدل کر سکتا ہے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ یہ سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ دنیا کائنات کی کوئی کتاب لے لیں آپ، اپنی قومی زبان میں اپنی کتاب لے لیں، اپنی مادری زبان کی کوئی کتاب لے لیں، آپ ایک رسالہ بھی اپنے بچے کو حفظ کروا سکتے؟ مادری زبان کا ہو سکتا ہے؟ قومی زبان اردو کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مادری زبان بھی آپ حفظ نہیں کر سکتے، قومی زبان میں بھی کوئی کتاب، اخبار، رسالہ آپ اس کو حفظ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہی ضخیم کتاب ہے، عالی شان کتاب ہے۔ اس کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹے سا چھوٹا بچہ، عربی ہو تو بھی، اجمی ہو تو بھی، کالا ہو تو بھی، گورا ہو تو بھی، پڑھا لکھا تو بھی، ان پڑھ ہو تو بھی، ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے، اللہ کی قسم۔ پھر سینے سے یہ چوری ہو سکتی؟ اللہ نے اس کا مقام سینہ قرار دیا ہے، سینہ۔ اللہ اکبر، سینہ اس کا مقام ہے، اور پھر اس کی حفاظت کی نگرانی سینوں کے اندر بھی اللہ نے اپنی حفاظت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ستے دیو سستی آئی دی دعا کر چھوڑنے پھر ہیں تھک گئے ہوتے کیا جی ماشاء صاحب؟ اچھا پھر انگلائے ہو نا؟ ہاں ہے جی، پھر اپنی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر آخو سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتے ہیں، کہاں پر؟ جنت کے اندر لگتے ہیں، اور وہ درخت اتنا بڑا بڑا ہوگا، اگر کوئی تیز رفتار سوار بھی نا 100 سال چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ درخت لگاتے جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کتاب کو اتارا بھی میں نے۔ میرے بھائیو، اس کتاب کی فضیلت اور اس کا مقام ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کی فضیلت اسی سے کافی ہے بس،
اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کلام کو میں نے اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہم نے توریت کو اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے نہیں اٹھائی، اور جناب انجیل کو اتارا، اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری حفاظت کی نہیں اٹھائی۔ اللہ پاک نے صحف موسیٰ اور ابراہیم کو اتارا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھائی، اور زبور کو اتارا، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی، نہیں اٹھائی۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو میں نے اتارا اور یہ میرا کلام ہے، اور اس کی حفاظت قیامت تک میں خدا خود کروں گا۔ میرے بھائیو، جب یہ کتاب قرآن مجید، یاد رکھو جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، جب علماء ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور علم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور پھر قرآن مجید جتنی بھی جلدوں کے اندر یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اس کے حرف بھی اللہ پاک اٹھا لے گا، حرف بھی مٹ جائیں گے۔ گویا کہ دنیا کے اندر قرآن جب باقی نہیں رہے گا، اللہ پاک اسرافیل کو حکم دے گا اب اس دنیا کے اندر میرا قرآن، میرا کلام کا ایک حرف بھی باقی نہیں ہے، سور کو پکڑو اور پھونک مارو، تباہ و برباد کر دو۔ ہوگا ایسے کہ نہیں؟ جس دن قرآن کا ایک حرف بھی دنیا میں موجود نہیں رہے گا تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، پھر سور میں پھونک دیا جائے گا اور دنیا کے نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ قرآن ہے تو دنیا باقی ہے، قرآن کی وجہ سے دنیا باقی ہے، اللہ کی قسم قرآن کی وجہ سے دنیا کا نظام باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آؤ، میں بات کو مختصر کروں۔ آ جائیں فاروقی صاحب یہاں ہیں، نہیں ادھر آئے، آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ہمارے یہ قائد سرفراز خان فاروقی صاحب بھی تشریف لائے ہیں ہماری شفقت کے لیے، نگرانی کے لیے، حالانکہ ان کا نام نہیں تھا اس میں، پتہ نہیں دعوت بھی انہوں نے دی ہے کہ نہیں۔ تو جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس دن قرآن دنیا سے اٹھ گیا پھر دنیا کا نظام باقی نہیں رہے گا، اور اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک اس کا نگران ہے، اللہ اس کا پہرے دار ہے، اللہ ہی اس کا نگران اور پہرے دار ہے۔ میرے بھائیوں، چوری کرنے کی میں کہا کرتا ہوں 3 صورتیں ہوا کرتی ہے۔ کتنی؟ چوری کرنے کی کتنی صورتیں ہوتی ہے؟ 3۔ توجہ ہے؟ کتنی صورتیں ہوتی ہے؟ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی صورت چوری کرنے کی یہ ہوا کرتی ہے کہ پہرے دار اور چوکیدار جو ہوتا ہے یا جو نگران ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، میرے بھائیوں وہ کہیں پر سو جائے پھر چوری ہو جایا کرتی ہے۔ چوری جب پہرے دار سو جائے تو چوری ہو جایا کرتی ہے۔ اور دوسری صورت چوری کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ پہرے دار کمزور ہو اور اس کو پکڑ لیا جائے، دبا لیا جائے، قابو کر لیا جائے، پھر چوری ہو جایا کرتی ہے۔ اور تیسری چوری ہونے کی صورت کہ پہرے دار کسی کے لالچ میں آ جائے، پہرے دار کسی کے لالچ میں آ جائے، اس ٹائم میں آسائیں تو سیڈ تے ہو روی، ادھا تیرا تے ادھا میرا، پھر چوری ہو جاتی ہے۔ کوئی چوتھی صورت بھی ہو سکتی ہے ممکن؟ میرے علم کے مطابق یہی 3 صورتیں ہیں۔ آؤ ہم یہ تینوں صورتوں پر قرآن کی روشنی میں نظر ڈالتے ہیں۔
جو اس کتاب کا پہرے دار ہے، کہیں اس کے اندر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی کمزوری ہے تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ پہلی صورت کون سی میں نے بتائی؟ پہرے دار سو جائے، پہرے دار تسی بھی ستے ہو، بولو پہرے دار سو جائے تو چوری، یہ کمزوری ہے، سو جانا کمزوری ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں، میرے اندر یہ کمزوری موجود، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ کا جھٹکا بھی لگتا، نیند کا جھٹکا بھی، اسے جب نیند کا جھٹکا بھی نہیں لگتا تو پھر میرے بھائیوں تمہیں ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب اس کے پہرے دار کو، اس کے نگران کو میرے بھائیوں نیند نہیں آتی تو معلوم ہوا اس کے اندر چوری بھی ہو سکتی، چوری بھی ہو سکتی، اس کے اندر پھر چوری بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پہرے دار کو نیند آتی نہیں، پہرے دار کو نیند اس کو آتی کوئی نہیں۔ اور جناب چوری ہونے کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جناب پہرے دار کمزور ہو، دبا لیا جائے، قابو کر لیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا نا، کل قیامت کے دن ہوگا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ساتوں زمینوں کو اپنی ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، اور جناب ساتوں آسمانوں کو اللہ پاک دوسری انگلی پہ اٹھا لے گا، اور ان کو پھر گھمائے گا، اور اللہ دنیا والوں سے سوال کرے گا لمن الملک اليوم، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ زمینوں کو گھما رہا ہے اور دنیا والوں سے سوال کرتا ہے کون ہے بادشاہ، آج کس کے لیے سچی بادشاہی ہے، کون ہے طاقتور بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وہاں پر یہ سپر پاور کے دعوے رکھنے والے بھی ہوں گے، کیسر و کسریٰ بھی وہاں ہوں گے، نمرود اور فرعون بھی وہاں ہوں گے، اور وہاں پر بڑی بڑی بادشاہیاں رکھنے والے لوگ ہوں گے، لیکن چار دانگے عالم میں پورے معاشر کے اندر ہو کا عالم طاری ہوگا، کسی طرف سے بھی کوئی جواب آئے گا؟ اللہ پوچھے گا کس کی بادشاہی ہے، کس کی طاقت ہے؟ کوئی جواب آئے گا نہیں۔ اللہ پاک پھر آپ ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ اللہ فرمائے گا وہ ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست ہے، جو زبردست ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کتاب کا جو پہرے دار ہے کمزور نہیں، اس کتاب کا پہرے دار وہ کمزور بھی نہیں ہے، اسے پکڑا نہیں جا سکتا، اسے دبایا نہیں جا سکتا، اسے دبوچا نہیں جا سکتا، اسے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تمہیں ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبے والی بات۔ تیسری کیڑی صورت میں دسی ہے بھائی جی؟ پہرے دار مل جائے اور لالچ میں آ جائے، ہیں لالچ میں آ جائے، اس ٹائم میں آساں تو سجے کھبے ہو رہے میں پھر ادھا تیرا تے ادھا میرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا نا، میرے اندر یہ کمزوری بھی نہیں ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء، آؤ دنیا والو، مشرق اور مغرب والو، شمال و جنوب والو، خزانے رکھنے والو، بادشاہوں، امیروں، وزیروں، تمام کے تمام لوگوں، سارے کے سارے تم فقیر اور محتاج ہو، سارے فقیر اور
अंतुमुल फुकराओ, तुम सारे के सारे मंगते हो, तुम सारे के सारे मोहताज हो, इलल्लाहि, अल्लाह के दरवाजे के मोहताज हो, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह गनी भी है, तारीफों के लायक है। मालूम होता है अल्लाह किसी के लालच में भी आ सकता है, इस किताब का पहरेदार किसी के लालच में भी आ सकता है, क्योंकि सारी कायनात फकीर है, सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो सबसे गनी और आला और बाला जात है। जब वो लालच में भी नहीं आ सकता, फिर तुम्हें मानना पड़ेगा ज़ालिकल किताबो ला रैब फीहे, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीहे, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीहे, इस किताब के अंदर कोई भी शक व शुबे की गुंजाइश। अल्लाहु अकबर। फिर इसका पहरेदार, हाँ, इसकी हिफाजत और इसकी, मेरे भाइयों ये मुसल्लम है, इसकी हर हर आयत कती और यकीनी है, इसकी हर सूरत कती और यकीनी है, इसका एक एक नुक्ता कती और यकीनी है, क्योंकि इसका पहरेदार खुद रब्बुल आलमीन है। इसके एक नुक्ते को कोई नीचे से ऊपर नहीं कर सकता, और इसके एक नुक्ते को ऊपर से नीचे कोई नहीं कर सकता, इसकी शद को कोई मद नहीं कर सकता, और इसकी कोई मद को कोई जज़म भी बना सकता। एक एक हरफ इसका कती और यकीनी है, कती और यकीनी है। भाइयों आओ इस कुरान से जुड़ जाओ, कामयाबी इसी में है। जिसने इस कुरान से रूगर्दानी की वह दुनिया में भी जलील और रसवा हुआ, आखिरत के अंदर भी वो तबाह बर्बाद होगा। जो इस कुरान से जुड़े, सिद्दीक और फारूक को देखो, जो इस कुरान से जुड़े उस्मान जिन्नूरैन को देखो, जो इस कुरान से जुड़े अली हैदर कर्रार को देखो, जो इस कुरान से जुड़े हजरत मुआविया को देखो, उन्होंने कितनी इज्जतें पाई। आधी दुनिया को मेरे भाइयों फतह करके वहां पर कुरान के झंडों को लहरा दिया था। कुरान से जुड़े तो अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई। ये जितनी भी दुनिया ते हुण मुल्क है ना, 56 या 57 मुल्क मुसलमानां दे, अल्लाह दी कसम है, ये ओही ने जिहड़े सहाबा कराम ने फतह कीते ने। इन्हां मुसलमानां एक इंच भी करियो फतह कीती, ये उल्टा देंदे ही रहे ने, उल्टा कोलो देंदे ही रहे ने। इन्हां कोई भी फतूहात किसे भी कीती, ये उन सहाबा किराम की कुर्बानियां हैं, जो एक हाथ में कुरान लेकर चले, दूसरे हाथ में तलवार लेकर चले, दुनिया के अंदर मशरक से मगरब तक, शिमाल से जुनूब तक उन्होंने इलाहे कलिमतुल्लाह के झंडे को लहरा के रख दिया। ये कुरान की बरकत से हुआ। और जिन्होंने कुरान से टक्कर ली वो तबाह हुए। कुरान से टक्कर ली अबू जहल ने, बर्बाद हो गया। कुरान से टक्कर ली अबू लहब ने, बर्बाद हुआ। कुरान से टक्कर ली मुशरिकीन मक्का ने, तबाह बर्बाद हुए। कुरान से टक्कर ली कैसर और किसरा ने, तबाह बर्बाद हुए। और कुरान वालों से टक्कर ली बरतानिया ने, तबाह बर्बाद हुए। और कुरान से टक्कर ली मास्को ने, रूस ने, तबाह बर्बाद हुआ। और कुरान से टक्कर ली हाल ही में तुम्हारी सुपर पावर अमेरिका ने, तो वो भी तबाह बर्बाद हुआ, जलीलो रसवा हुआ। कुरान वालों को अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने में इज्जत अता फरमाई। दी के नहीं दी? इज्जत तालिबान को मिली के नहीं मिली? ये तालिबान की इज्जत नहीं, ये कुरान की इज्जत है। अल्लाह की कसम, ये किसकी इज्जत है? ये कुरान की इज्जत है। ये कुरान से जुड़ने का ये नतीजा है। और आप भी कुरान से जुड़ जाओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को एक मकाम दिया है, कुरान को एक शान दी है, कुरान को एक मर्तबा दिया है कि जिस किसी सहाबी को, मेरे भाइयों, थोड़ा सा भी कुरान याद होता, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम उसको किसी कौम का इमाम बना दिया करते थे। बनाते थे कि नहीं? इमाम बनाते थे कि नहीं? हैं? चंद सूरतें भी जिसको आती हों, अल्लाह इस कुरान की बरकत से उसको मिंबर भी अता करता है, उसको मुसल्ला भी अता करता है। कुरान से जुड़ो, इसमें इज्जत है।
قرآن سے جڑو، اس میں کامیابی ہے، قرآن سے جڑو، اسی میں روشنی ہے۔ اللہ کی قسم مغرب کی کتابوں میں روشنی نہیں ہے، مغرب کی تعلیم میں روشنی نہیں ہے۔ مغرب تو سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے مسلمانوں، مغرب کیا ہے؟ سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے، اور ہم اس کو ترقی کی ضمانت ہم اس کو سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن دنیا والوں کو قرآن نے چیلنج دیا ہے، آج ہی نہیں 1500 سال پہلے رب نے چیلنج دیا ہے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند پہ قدم رکھ دیا دنیا والوں نے، سمندروں کے نیچے تیرنا سیکھ لیا دنیا والوں نے، ہواؤں کے دوش پہ اڑنا سیکھ لیا دنیا والوں نے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے جی، یہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے جی، یہ لندن برطانیہ کی یونیورسٹی ہے جی، یہ فلاں 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 کی درسگاہیں ہیں جی، لیکن آج تک اتنی ترقی مل جانے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے سائنسدان اور ڈاکٹر دنیا میں ہونے کے باوجود، قرآن کے چیلنج کو آج تک قبول کر سکے قرآن کے 2 حرف کا جواب دے سکے نہیں۔ اللہ کی قسم یہ قرآن ہے، قرآن جو دنیا کو، اپنے ماننے والوں کو دنیا میں عزت عطا کرتا ہے۔ دنیا پر میرے بھائیو آج وہ اپنا آرڈر چلا رہے ہیں کافر لوگ، لیکن روشنی قرآن میں ہے، یاد رکھو، روشنی کس میں ہے؟ قرآن میں ہے، اور ہماری نجات بھی قرآن میں ہے۔ ان کی گوری چمڑیوں کو نہ دیکھو مسلمانوں، خدا کا واسطہ ہے، ان کی گوری چمڑیوں کو نہ دیکھو، نہ ان کے ڈالر کو دیکھو۔ وہ ڈالر کے ساتھ دنیا میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، تجھے اور مجھے قرآن سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ ہماری اولادوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو وہ قرآن سے دور کر دینا چاہتے ہیں، ڈالر کی چمک کے ساتھ، اور بے حیائی کو دنیا میں فروغ دے کر تمہیں اور مجھے قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم ان کے پروپگنڈے سے متاثر ہیں کہ نہیں؟ ہم متاثر ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے جی؟ ایسے نا، ہم نے بھی قرآن کو وہ اوپر رکھ دیا ہے۔ کیوں جی؟ اتنے کیوں رکھیا نے؟ اچھا جی، تلے رکھنے تے بے ادبی ہوندی ہے، تلے رکھنے تے کیا ہوندی ہے؟ ادب کے نام پر، میں بڑی معذرت سے کہوں گا، ادب کے نام پر ہم نے قرآن سے ظلم کیا ہے، اللہ کی قسم، ادب کے نام پر قرآن سے ظلم کیا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر نقشہ بنا کر سارے کمرے بنا دیے، مہمانوں کا بنا دیا، بیگم کا بنا دیا، بچوں کا بنا دیا، سارے گھر کمروں کے بیچ میں ایک بڑا سا ہال بنایا۔ اسے کیا آختے ہو؟ جڑا انہیں سارے کمریاں تو بڑا ہوندہ ہے نا، سارے گھر کا سنٹر آپ نے کس کو دے دیا؟ ٹی وی کو دیا۔ ٹی وی کو ہی نہیں، آپ نے گھر کا سنٹر یہودی کو دیا ہے، اپنے گھر کا سنٹر آپ نے عیسائی کو دیا ہے، اور اپنے گھر کا سنٹر آپ نے کنجروں کو دیا ہے، گھر کا سنٹر آپ نے فنکاروں کو دیا ہے، سارے گھر کا سنٹر اداکاروں کو دیا ہے، حاجی صاحب، سردار صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، اور جناب سارے وہاں پر اپنی اولادوں کو بٹھا کر، ننگ دھڑنگ عورتوں کو، فلموں کو، ڈراموں کو، سب کو بٹھا کر دکھاتے ہیں۔ قرآن سے آپ نے ظلم کیا ہے۔ ایک کمرہ کیا، چھوٹا سا کمرہ بھی آپ نے قرآن کے نام کیتا نے۔ پھر ظلم کس کیتا ہے؟ اسا مسلمانہ آپ کیتا ہے یا انہاں کیتا ہے؟ اسا خود کیتا ہے نا۔ ہاں، قرآن پر پہلے ظلم کرنے والے ہم خود ہیں، کہ ہم نے اپنے گھر میں قرآن کو جگہ نہیں دی، اپنی دکان میں جگہ نہیں دی، اپنے کاروبار میں، تجارت میں قرآن کو ہم نے جگہ نہیں دی، اپنے دل میں قرآن کو جگہ ہم نے نہیں دی۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، اس کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہ قرآن تو انقلابی کتاب تھی، قرآن تو دنیا کے اندر انقلاب لے کے آیا ہے۔ یہ قرآن کسی ایرے غیرے کا کلام نہیں، یہ اس رب العالمین کا کلام ہے جس نے تمہیں اور مجھے دنیا کے اندر بسایا، کھلایا، پلایا، دنیا کائنات کو سجایا۔ ہاں، یہ اس رب کا کلام ہے۔ زیادتی ہم نے خود کی ہے۔ قرآن کو نیچے لائیں گے کہ نہیں؟ الماری سے نیچے لے آئیں، میری گزارش، ٹیبل پہ رکھیں، ٹیبل پر رکھیں قرآن کو،
ترجمے والا قرآن ٹیبل پہ رکھیں، اس کے نسخے پارے بنا کر ترجمے والے ٹیبل پہ رکھیں۔ جہاں آپ رسائل رکھتے رسائل کو اٹھاؤ، فیملی میگزین اٹھاؤ، قرآن کو نیچے لائیں تاکہ تمہاری اولاد اس قرآن سے مانوس ہو سکے، قرآن سے جڑ سکے تمہاری اولاد۔ حاجی مولوی صاحب چوری کیتی ہے، گل سنے بڑی مزے دی نے، اے سوڈان دی کوئی گل ہے، مسلمان صحیح گل ہے۔ حجی روزے آئے تے ساریاں لوکاں مولوی صاحب دی دعوت کیتی، کہ کیتی دعوت کیتی مولوی صاحب دی۔ روزے کر دین نا لوگ ہیں، اتنے شاید نہ کر دے ہو سن، ہیں اتنے نہ کر دے ہو سن، اُراں پراں تے لوگ کھڑ دین مولویاں اپنے کریں۔ اچھا خیر، انہاں جی دعوت کیتی مولوی صاحب، ایک جناب ڈاکٹر صاحب ہے بہت بڑے ہیں پروفیسر، انہاں دی بیوی آہن لگی یار جی سارے محلے والے مولوی صاحب کھڑ دین پہ تے تسی کیوں نہیں آن دے، تسی بھی ایک افطاری کھانا کرا چھوڑو مولوی صاحب تے جی ٹھیک ہے جی کہنا سا، وہ افطاری تے کہنا ہے مولوی صاحب انہاں تے اتھے کرے سرانے کول بہت سارے پیسے پے دے، کہ پے دے پیسے، تے مولوی صاحب انہاں کہ کیتا وہ پیسے چائے تے چاہ کے اتنے اتنے قرآن پاک رکھے دا یا اس بچ رکھ چھوڑے، کتنے رکھ چھوڑے؟ قرآن پاک بچ رکھ سٹے۔ ہن انہاں افطاری بھی کرائی، کھانا بھی کھلایا، مولوی صاحب انہاں بڑی عزت تکریم نال ہو جی، پھر چلے گئے مولوی صاحب۔ بعد بچ بیگم تے خامن انہاں جی اتنے پیسے رکھے دے آسے، پیسے تو تے نہیں چاہے، میں تے نہیں چاہیا، تو میں تے آسان، اچھا اتنے سوائے مولوی صاحب دے اور کوئی آیا بھی نہیں، مولوی صاحب چور ہے، اے مولوی صاحب چور ہے۔ اچھا سال گزر گیا، اگلے روزے آ گئے، پھر لوکاں دعوتاں شروع کیتیاں، پھر ہن جناب دو دلیاں وچ پے دے آئے مولوی صاحب آنا کہ نہ آنا، مولوی صاحب آنا کہ نہ آنا، ہیں یار جی اگے اساں دے پیسے چھپا کھڑے مولوی صاحب تے ہن کے کراں، ہیں جی خیر بیگم آہے یار کوئی گل نہیں، چل دفع کر کہنا مولوی صاحب، پھر ہن اتھے کوئی شے نہ رکھتے نا۔ اچھا جی او جناب انہاں پھر مولوی صاحب بلاندا، پھر گلاں گلاں بچ او ڈاکٹر صاحب آخن لگے ہاں مولوی صاحب اساں تساں کو پچھلے سال بلایا سا ایتھے افطاری تے کھانے تے، ایتھے ساڑے پیسے پے دے سے، خفا نہ ہوئے ہو، چلو سال گزر گئے دفعہ بلا، لیکن پوچھنے یار او تساں کہ دیا سے؟ مولوی صاحب دا جناب پھر پارا چڑھیا نا، انہاں او ڈاکٹر او پروفیسر یہ تیرے گھر کے اندر قرآن رکھا ہے، تو نے قرآن آج تک کھولا نہیں، قرآن تو پڑھیا نہیں، اے قرآن تو کس واسطے رکھا ہے گھر دے اندر؟ ظالمو یہ تم ڈگریاں دنیا کی حاصل کرتے ہو، دنیا کے مال اور دولت کے پیچھے لگے ہو، اگر تم نے قرآن کھولا ہوتا اللہ کی قسم تم مجھے چور نہ کہتے، تمہاری رقم وہ قرآن کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ میں تے اس واسطے تھے رکھی کہ شاید میرے بعد کوئی اور جنا آسی تو او چاہ کے جیوج پا کے نصیحت کرے، میں میرے تے ہی الزام لگ جلی مولوی صاحب چاہیں پتہ نہیں کہ جوس جنے چاہیں ہے، اس واسطے میں اتھے رکھے قرآن پاک بچ کہ روزیاں دا مہینے جنے قرآن پڑھ دے ہو سن تے قرآن کھول سن تے اپنی رقم چاکن سن۔ اے حال اساں دا بھی ہے کہ نہیں؟ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ لوگو قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو ہیں۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ جناب اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جناب ان کو اپنے قوم کے اندر قبیلے کے اندر یہ بات پہنچتی ہے کہ جناب مکہ کے اندر ایک شخص ہے محمد نامی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے آپ کو وہ نبی سمجھتا ہے اور نجات دہندہ اپنے آپ کو کہتا ہے، اور جناب میں کیوں نہ اس کا جا کے پتہ کر کے آؤں۔ قوم کہنے لگی، سردار کہنے لگے اور دیگر ساتھی کہنے لگے عزیز و اقارب سردار جی آپ نہ جاؤ، ہم میں سے کسی کو، ہم سارے جو موجود ہیں پہلے ہم جا کے پتہ کر کے آتے ہیں۔
کون ہے اور کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے ہم پتہ کر کے رپورٹ لے کے آئیں گے. اس کے بعد آپ جانا ساری کی ساری قوم کے اندر سے تاریخ کے اندر لکھا اس نے 40 بندوں کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھے, اور پھر ان 40 بندوں کا امتحان لیا گیا. ان 40 میں سے 10 بندوں کا انتخاب کیا گیا, اور پھر ان 10 بندوں کا امتحان لیا گیا. ان 10 میں سے پھر 2 بندوں کا انتخاب ہوا جو سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہیں. انہیں پھر اس نے مکہ کی جانب بھیج دیا. آئے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پاک میں. توجہ کرنا, بڑی سننے والی بات ہے. آئے اس ویلے ساری قوم جو سب سے زیادہ ہوشیار چالاک وہ 2 بندے ٹھہرے. آ کر انہوں نے ایک نے ایک سوال کیا, ایک نے دوسرا سوال کیا. ایک کہنے لگا من انتا, میرا سوال یہ ہے کہ تو کون ہے, اور جناب دوسرا کہنے لگا وما انتا, اور تو کیا چاہتا ہے, میرا سوال یہ ہے. بس کوئی لمی لائی, تو کون ہے اور تو کیا چاہتا ہے, تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے. ہاں جی اچھا نمازہ دا ٹائم تو نہیں ہو گیا بھائی, تھوڑا جا ٹائم لاواں. اچھا فاروقی صاحب بھی ہے کہ آختے ہو جی, اور میں ایاں بھی لیٹ پڑھانے بچ مشہور ہاں. ویسا بھی جمعہ سمجھو, عشاء ویسے بھی دیر لیٹ پڑھنے دا زیادہ ثواب ہے کہ نہیں. جمعرات ہے, جمعہ نے جمعرات سے ہی بھائی. اللہ تو سنا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ اکبر. تو میں یہ کر رہا تھا, دونوں نے ایک ایک سوال کیا. دونوں نے ایک کہتا ہے من انتا, تو کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں, عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اور جناب اپنا شجرہ تھوڑا سا گنوا دیا, اور آپ نے بھی لمبا تعارف نہیں کروایا, بس اپنے باپ دادے کا نام بتایا. اور اس کے بعد دوسرا کہنے لگا وما انتا, تو کون ہے اور تو جناب کیا چاہتا ہے, تو کیا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پھر کہہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ نحل کے اندر سے, ان اللہ یامر بالعدل, اللہ پاک تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور تمہیں قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے, اور تمہیں برائیوں سے منع کرتا ہے, منکرات سے منع کرتا ہے, اور جناب ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ پاک تمہیں منع کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. ایک آیت محمد کریم علیہ السلام نے پڑھ دی کہ میں یہ چاہتا ہوں. جب انہوں نے ان سرداروں نے یہ آیت کریمہ سنی, اتنی جامع کلام سنی ہے, اتنی اثر والی کلام سنی ہے, پھر وہ کہنے لگے اے محمد ایک بار پھر تو پڑھ کے سنا دو. اللہ اکبر. ہے جی کیا کہا, اچھا پڑھیں اللہ کے نبی تے پھر چس نہ آوے ہیں, مزہ نہ آئے ان کو, اثر نہ ہو ان پر. یہ قرآن تو وہ کتاب ہے, یا نبی پڑھ رہے ہیں, انبیاء محمد کریم علیہ السلام انبیاء کے سردار پڑھ رہے ہیں, ان کے دل پہ چوٹ لگی. یہ قرآن کی تاثیر ہے اپنی آج بھی. ایسا نہیں ہے کہ آج تاثیر ختم ہو گئی. عالم پڑھے قرآن کو ممبر پر تو اور مزہ ہے کہ نہیں, عالم پڑھے ممبر پر تو اور مزہ, جمعے میں پڑھے تو اور مزہ, مصلی پہ پڑھے تو اور مزہ, کوئی بچہ تراویح پڑھے تو اور مزہ, کوئی بوڑھا سنائے تو اور مزہ, مرد پڑھے تو اور مزہ, ناظرہ پڑھے تو اور مزہ, سادہ پڑھے تو اور مزہ, اور جناب تجوید کے ساتھ قرأت میں قاری پڑھے تو اور مزہ. قرآن کی آج بھی وہی تاثیر ہے کہ نہیں. تو ہاں
یہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ پھر پڑھیے نا. اللہ کے نبی نے دوبارہ پڑھی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پھر وہ کہنے لگا ایک بار اور سنا دو. صرف 3 بار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ سنائی ہے. ان کو یاد ہو گئی, سینے میں نقش کر گئی. کتنی بار سنی بھائی؟ کتنی بار سنی؟ 3 بار قرآن کی آیت سنی تو ان کے سینے میں نے پہلے عرض کیا قرآن کا مقام کون سا ہے؟ قرآن کا مقام سینہ ہے. قرآن کا مقام یہ جلدیں, یہ کتابیں, یہ ورق, یہ ڈسکیں, یہ کمپیوٹر, یہ چیزیں نہیں ہے. قرآن کا اصل مقام سینہ ہے. ان کے سینے پہ قرآن نے اثر کیا اور منقش ہو گئی اور جناب ووٹ کے چلے گئے اور اپنی قوم میں واپس جا پہنچے. اقسم بن سیفی کے دربار میں رپورٹ جمع کرائی اور وہ کہنے لگے اے ہمارے سردار جی ہم نے اس کے اوپر 2 سوال کیے تھے. پہلا سوال کہ من انتا, تو کون ہے؟ تو جناب اس نے جواب دیا میں محمد ہوں, عبداللہ کا بیٹا ہوں, عبد المطلب کا پوتا ہوں اور قریش اور بنی ہاشم سے ہوں. ہاں اس کے خاندان کے بارے میں معلوم ہو گیا, بہت ہی عالی شان خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے اور جناب ادھر ادھر کی فضول باتیں وہ نہیں کرتا. اور دوسرا ہم نے سوال اس پہ کیا وما انتا, اور جناب تیرا پروگرام کیا ہے, تو چاہتا کیا یا لے کے کیا آیا ہے؟ اور جناب اس نے اس کے جواب میں ہمیں یہ آیت کریمہ سنائی ہے. یہ آیت پڑھی انہوں نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. 3 امر بالمعروف ہیں اور 3 اس آیت کے اندر نہی عن المنکر ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اگر سارا قرآن دنیا کی خیر اور بھلائی کے لیے نازل اللہ نہ بھی کرتا, یہ ایک ہی آیت نازل ہو جاتی, ساری دنیا کی خیر اور بھلائی کے لیے کافی تھی. اتنی جامع آیت ہے. جب وہ آیت انہوں نے اس کے سامنے پڑھی نا, مورخین کرام نے, تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے, اس نے جناب اپنی چادر کو جھاڑ لیا, جھاڑ کے اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں, میرے ساتھ اگر جانا چاہتے ہو تو فبیا, ٹھیک ہے چلے آؤ. میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا. جس آدمی کے اوپر اتنی عالی شان اور جامع ترین کلام اتاری گئی ہے, ہم کہیں اس کلام کے ماننے اور سننے اور پڑھنے میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. ایک بار اس نے آیت سنی, میرے بھائیو ایمان قبول کر بیٹھا اور اس کو یاد ہو گئی, سرداروں کو بھی یاد ہو گئی. ہم بھی آج مسلح پر بھی کسی کو 50 سال ہو گئے قرآن سنتے ہوئے, تراویح میں سنتے ہیں, ممبر سے سنتے ہیں, مسلح سے سنتے ہیں, جگہ جگہ علماء سے سنتے ہیں, لیکن کبھی بھی کسی کو آج تک کوئی آیت یاد. اے ساڈا حال ہے, قرآن نال وفاداری اے ساڈا حال ہے. مسلمانوں ہمیں خود اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہوگا, ورنہ کوئی فرشتے نہیں آئیں گے ڈنڈے لے کر آپ کو تبدیل کرنے کے لیے. اگر قرآن کو سینے سے لگاؤ گے اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر قرآن سے آپ نے روگردانی کی ہے, قرآن کو آپ نے پسے پش ڈالا ہے, جس طرح پہلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے, اس طرح اللہ نہ کرے آج بھی قرآن کو چھوڑنے والے نیست و نابود اور ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.